اس کے بعد اگلا مہینہ ذی القعدہ کا ہے، اس کے بعد ذی الحج کا مہینہ ہے۔ ذی الحج کے مہینے کے اندر ایک روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک سے ملتا ہے، 9 ذی الحج یوم عرفہ کا روزہ۔ اس دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی کہ اگر کسی نے یوم الحج یعنی یوم عرفہ کا روزہ رکھا تو اس کو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سال اور اگلے سال جتنے بھی گناہ سارے معاف فرما دیں گے، اور اس کے سابقہ سال اور آئندہ سال اللہ تعالیٰ اس کو سارے 2 سالوں کے روزوں کا اجر عطا فرمائے گی۔ ذی الحج کے بعد محرم کا مہینہ، محرم کے مہینے میں عاشورہ کے روزے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک ملتا ہے، سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس دن کا روزہ رکھنے کا آپ اہتمام کریں۔ اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ یہودیوں نے بھی رکھنا شروع کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی فرما دیا کہ تم 9 محرم اور 10 محرم یا 10 محرم 11 محرم یہ 2 روزے آپ رکھنے کا اہتمام کریں تاکہ یہودیوں کی کیا ہو جائے، مخالفت ہو جائے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینہ میں سب سے زیادہ روزے رکھے۔ رمضان کے بعد پورے سال میں سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کے مہینہ میں روزے رکھنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آج کل تو وہ طاقت ہی نہیں ہے کہ رمضان سے پہلے شعبان میں روزے رکھنا شروع کر دیں۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کا، جمعرات کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پیر کے دن میری ولادت ہوئی، میں اس خوشی میں روزہ رکھتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ سوال کیا، لمبی حدیث ہے، عرض کی یا رسول اللہ، ایک شخص اگر پوری زندگی کے روزے رکھے، صوم الدہر، پوری زندگی کے روزے رکھنا چاہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ اس کا روزہ ہے اور نہ اس کے لیے کوئی ثواب ہے، اور نہ اس کو کوئی کھانے پینے کی نعمت ملے گی، نہ ہی اس کے لیے کوئی اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے صوم الدہر روزے رکھنے سے منع فرمایا۔ اس کے بعد حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ، اگر کوئی شخص 2 دن روزہ رکھے اور پھر 1 دن افطار کر لے، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر اس روزوں کی بھی کوئی طاقت رکھتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی 2 دن روزہ رکھے اور پھر 1 دن بھوکا رہے؟ کوئی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ حضرت عمر نے پھر عرض کی یا رسول اللہ، اگر کوئی 1 دن کا روزہ رکھے پھر 1 دن افطار کر لے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو حضرت داؤد علیہ السلام کی سنت ہے، یہ تو اللہ کے نبیوں کی صفت تھی، یہ تو وہی رکھ سکتے تھے۔ آج کے دور میں کوئی رکھے اس کے لیے مشکل ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس روزے کی اجازت ہے، 1 روزہ رکھیں اور 1 دن افطار کر لیں، اس سے زیادہ اسلام کے اندر روزے رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ جو خاموشی کے روزے چلے ہوئے ہیں نا، چپ دا روزہ، یہ سب فضول باتیں ہیں۔ روزے جو ہے وہ یہی اسلام کے اندر موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مصنون روزے رکھے ان کا اہتمام کریں۔ اسی حدیث میں آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرف سے یہ حکم ہے کہ ہر مسلمان 1 مہینے کے اندر 3 روزے رکھے۔ ہر چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو ایام 20 جن روزوں کو کہا جاتا ہے۔ اگر کسی کو شوق ہے، ذوق ہے عبادت کا، تو وہ ان 3 روزوں کا اہتمام کریں، اس کو اللہ تعالیٰ پورے سال کے روزوں کا اجر عطا فرمائیں گے۔ جب پورے سال کے روزوں کا اجر مل گیا، اب پورے سال روزے رکھنے کی ضرورت ہے؟ پورے سال رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہر مہینے میں 3 روزے رکھ لو، 13، 14 اور 15، ہر مہینے چاند کے 3 دن آپ روزے رکھو، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائیں گے۔ سنت کے مطابق زندگی میں عبادت بھی ہے، راحت بھی ہے، سکون بھی ہے، اور کسی قسم کی کوئی تنگی بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔